المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ آج مقدمہ فی اصول الحدیث للشیخ عبدالحق محدث الدہلوی رحمہ اللہ، ان کی اس کتاب کا آج 7واں درس ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 6 مختلف لیکچرز یہاں پر پڑھے، اور متن آپ کا صفحہ نمبر 8، کتاب جو ہے صفحہ نمبر 8 پہ ہم اس وقت پہنچے ہیں۔ تو آج کا درس شروع کرنے سے پہلے گزشتہ درس میں ہم نے مرفوع پہ بات کی تھی، اور تفصیل کے ساتھ ہم نے کہا تھا کہ مرفوع جو ہے وہ 2 قسم کی ہے، ایک صریح ہے اور پھر دوسری جو ہے وہ حکمی ہے۔ ہم نے گزشتہ درس میں صریح کی تعریف کی کہ صریح کس کو کہتے ہیں، پھر ہم نے صریح کی 3 مختلف قسمیں، القولی اور دوسری الفعلی اور تیسری التقریری، یہ 3 قسمیں ہم نے صریح کی بیان کی، اور یہ تینوں جو ہے یہ مرفوع کہلاتی ہیں۔ کیوں مرفوع کہلاتی ہے ہم نے اس پہ بھی بات کی۔ ہم نے کہا کہ رفع سے مراد اصل میں عظیم اور عالی مقام پیغمبر کی طرف نسبت ہے۔ اس پہ ہم نے بات کی کہ اسی لیے جب ہم کہتے ہیں کہ حدیث مرفوع ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نسبت اس عالی مقام والے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے۔ تو آج ہم پھر اپنے متن پہ آتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جہاں جہاں میں پی پی ٹی میں انڈر لائن کرتا ہوں، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ہمارے متن کا متن ہے، یعنی یہ متن جو ہے یہ ہماری کتاب میں دیا گیا ہے۔ تو آپ خود بخود میں نہ پیج کا حوالہ دیتا ہوں اور نہ ہی میں یہ وضاحت کرتا ہوں کہ یہ متن ہے، یہ وہ کتاب ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی مقدمہ۔ لیکن انڈر لائن کرنے سے آپ کے ذہن میں خود بخود یہ چیز آنی چاہیے کہ یہ ہمارے متن کا متن ہے۔ آج بھی ہم دوبارہ دیکھ رہے ہیں اپنے متن کو۔ الرفع قسمان، جو ہم نے پڑھا کہ رفع کی یعنی مرفوع حدیث کی 2 قسمیں ہیں، صریح و حکمی، ایک تو صریح ہے اور دوسرا حکمی ہے۔ تو اس پہ ہم نے بات کی کہ یہ 2 قسمیں ہیں۔ اب پچھلے درس میں ہم نے والرفع قد یکون صریحا وقد یکون حکما، یہ بھی ہم نے پڑھا۔ پھر ہم نے کہا کہ صریح جو ہے اس کی قسمیں، یہ بھی ہم نے کہا۔ آج اب ہم آ رہے ہیں، اس لیے میں نے ڈاٹس رکھے ہیں، ڈائریکٹلی آ رہے ہیں ہم الرفع الحکمی، کہ حکمی طور پر مرفوع حدیث کون سی ہے۔ تو امپلائڈ جب ہم کہتے ہیں نا انگریزی میں، امپلسٹ، حکمن ہم اس مرفوع کو کہتے ہیں جو کہ واضح الفاظ سے مرفوع نہ ہو، لیکن انڈائریکٹلی بالواسطہ دلالت ہوتی ہو اس چیز پر کہ یہ اصل میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل یا تقریر ہے۔ تو اس کا اطلاق کیا جاتا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حکم کے اعتبار سے، یعنی اگرچہ براہ راست الفاظ دلالت نہیں کرتے، لیکن حکم کے اعتبار سے ہم اس کو الرفع الحکمی کہتے ہیں۔ تو اس سے کیا مراد ہے، ہم متن کی طرف آئیں گے۔ اس کتاب کی خوبصورتی یہی ہے کہ ہر چیز ہمارے ماتن نے، محدث عبدالحق دہلوی رحمہ اللہ نے خود بیان کی ہے۔ تو میں ایک ایک کر کے چیزوں کو لے رہا ہوں، آپ غور سے دیکھیے۔ تو پہلی قسم القولی الحکمی،
تو پہلی قسم جو ہے قولی حدیث جو مرفوع ہوگی لیکن حکم کے اعتبار سے. وَأَمَّا حُکْمًا اور جہاں تک حکم کا تعلق ہے فَكَإِخْبَارِ الصُّحَابِي یہ ایک صحابی کی خبر دینا، یہ جیسے کہ ایک صحابی کی خبر دینا. اب یہ صحابی کون ہے، کیا خبر دے رہا ہے؟ تو اس کو یہ کوالیفائی کر رہے ہیں اس صحابی کو. الذی اس میں موصول ہے، اور اس میں موصول کس کو کوالیفائی کر رہا ہے، کس کی صفت بیان کر رہا ہے؟ اس صحابی کی، کیونکہ ہمارا متن بتا رہا ہے کہ الذی اب صحابی کو کوالیفائی کرے گا. جس طرح انگریزی میں ہم ہو کہہ کر ایڈجیکٹو بیان کر دیتے ہیں، بالکل وہی معاملہ یہاں بھی ہے. الذی جو لم یخبر عن الکتب المتقدمہ جو جس نے خبر نہیں دی ہو پرانی کتابوں سے، یعنی وہ صحابی جس کا یہ شیوا نہ رہا ہو کہ وہ پرانی خبروں سے، پرانی کتابوں سے وہ خبر دیتا ہو. یہاں ہرمینیٹکس کا بھی ایک مسئلہ آ جاتا ہے، جو آپ نے تفسیر کی کلاس میں دیکھا ہوگا کہ تفسیر کیسے کی جاتی ہے. یہاں ایک اور معنی بھی آتا ہے جو ماڈرن ڈسکورس میں چل رہا ہے، وہ ورڈ اینڈ میننگ، لفظ اور اس کے معانی. یہ کون مقرر کرے گا؟ ایک ہوتا ہے پیغمبر، پیغمبر بات کر رہا ہے. دوسرا ہوتا ہے اس کا سننے والا، سامع پیغمبر کا، وہ صحابی ہے، صحابی سننے والا ہے. پیغمبر لفظ بھی کہہ رہا ہے اور لفظ کے معنی بھی سمجھا رہا ہے، یعنی جس کو ہم تبیین کہتے ہیں. اور پھر اس کا سامع جو ہے وہ وہی لفظ بیان کرتا ہے جو پیغمبر نے کہا، اور پھر وہ اس کے معنی سمجھا رہا ہے. پیغمبر لفظ کہے، معنی کہے تو بات سمجھ آتی ہے، مرفوع ہے. اب اگر اس کا سامع، سننے والا، لفظ بھی نقل کر رہا ہے اور معنی بیان کر رہا ہے، تو یہ معنی کس کا ہے؟ کیا یہ سامع کا اپنا معنی ہے؟ کئی احتمالات ہو سکتے ہیں. کیا یہ سامع نے خود پیغمبر سے سنا ہے، یا سامع کا سورس آف ایپسٹیم کچھ اور ہے؟ مثلا قدیم کتابیں، آپ کو پتا ہے بائبل قرآن سے پہلے ہے، تو بائبل کے 2 حصے ہیں، قدیم اور جدید. تو 2 میں سے کوئی بھی سورس ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پر ہمارے ماتن وضاحت کر رہے ہیں. غور سے دیکھیے ہمارا ماتن کیا کہہ رہا ہے. وہ کوالیفائی کر رہا ہے، وہ چیزوں کو مطلق نہیں چھوڑ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے وَأَمَّا حُکْمًا فَكَإِخْبَارِ الصُّحَابِي. جہاں تک تعلق ہے حکم کا، یعنی حکمی طور پر جب ہم مرفوع حدیث لیتے ہیں جو کہ براہ راست وضاحت نہیں کرتی کہ میں مرفوع ہوں، تو یہ بالکل اسی طرح جیسے صحابی کا خبر دینا. اور وہ صحابی کون ہے؟ الذی لم یخبر عن الکتب المتقدمہ. یہ وہ صحابی ہے جس نے خبر نہ دی ہو یا جو خبر نہ دیتا ہو متقدم، پرانی کتابوں سے. تو اس کا پہلا اطلاق اس چیز پہ ہوا کہ وہ صحابی وہ ہونا چاہیے جس کا سورس آف ایپسٹیم قدیم کتابیں نہ ہوں. اگر وہ خبر دے وہ صحابی، لیکن ہمیں پتا ہے کہ اس صحابی کا سورس آف ایپسٹیم، اس کا سرچشمہ علم بائبل نہیں ہے، تب جا کر اس کی بات حکمن مرفوع لی جائے گی. اس کی بات حکمن مرفوع لی جائے گی. مرفوع، صحیح ضعیف کا مسئلہ نہیں ہے، مرفوع، حکمن مرفوع لی جائے گی. تو پہلی چیز جس کو ہم نے خارج کیا وہ فانی حدیث سے، وہ یہ کہ متقدمین کی کتابیں، یعنی وہ پیغمبر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے، ان پر کتابیں نازل ہوئی، ان کی حیثیت ہمارے لیے سورس آف ایپسٹیم کی نہیں ہے. اصل ہی ہے کہ ان سے خبریں لینا صحیح نہیں ہے. تو پہلی چیز. اور دوسری ما لا مجال للاجتہاد فیہ،
اور جب وہ خبر دے رہا ہے وہ صحابی، تو وہ جب خبر دے رہا ہے اس میں اجتہاد کی گنجائش نہ ہو، اس میں رائے کی گنجائش نہ ہو، اس میں قیاس کی گنجائش نہ ہو، کسی ایسی چیز کے بارے میں بتا رہا ہے جس میں وہ اپنے ذہن سے کچھ نہیں کہہ سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کے معاملے میں صحابی خود اپنی طرف سے نہ تو اضافہ کر سکتا ہے اور نہ حذف کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی رائے کا اس میں عمل دخل نہیں ہے۔ مالا مجال للاجتہاد فیہ، کہ اس میں یعنی وہ خبر جو بتا رہا ہے اس میں اجتہاد کے بارے میں یعنی اجتہاد کے حوالے سے کسی قسم کی گنجائش نہ ہو۔ اب غور سے اس پہ نقطے پر آپ سوچئے کہ جب ہم کسی صحابہ کے قول کو حکماً مرفوع لیتے ہیں تو یہ دو احتمالات ہم ختم کر رہے ہیں۔ پہلی چیز کہ متقدمین کی کتب سے نہ لے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسرائیلیات میں سے نہ لے رہا ہو، کیونکہ جب ہم متقدمین کہتے ہیں تو عرب کے یہاں تو یہی تھا، رامائن اور گیتا تو نہیں تھی وہاں پر تو قدیم عہد نامہ تھا جس کو ہم تورات اور دوسری کتابیں، اور جدید عہد نامہ جس کو ہم انجیل اور دوسری کتابیں جو اس میں ہیں وہی تھی۔ تو اس کا جب سورس آف ایپسٹیم یہ نہ ہو، یعنی وہ اسرائیلیات سے نہیں لینا چاہیے، اور دوسرا کہ وہ مسئلہ ایسا ہو جس میں اجتہاد کا عمل دخل نہ ہو، جس میں قیاس کا عمل دخل نہ ہو، جس میں انسانی رائے کا عمل دخل نہ ہو۔ صحابہ میں کچھ صحابہ تھے جو اسرائیلیات سے اخذ کرتے تھے۔ مثلا ہمیں پتہ ہے عبداللہ ابن سلام کا، بڑے عالم، اور وہ اسرائیلیات کے عالم تھے کیونکہ وہیں سے آئے تھے اور پھر اسلام قبول کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب وہ بیان کرے، اگر وہ کوئی بات بیان کر رہے ہیں اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں جوڑ رہے ہیں، اور ساتھ میں ایک ایسی بات کہہ رہے ہیں جس میں اجتہاد کی بھی گنجائش نہ ہو، تو لازم یہ ہے کہ اس کا سورس آف ایپسٹیم ممکنہ طور پر قدیم کتابیں ہو سکتی ہے، کیونکہ عبداللہ ابن سلام قدیم کتابوں سے واقف تھے، تو احتمال ہے۔ اس احتمال کو ختم کرنے کے لیے ہم پوری طرح کہتے ہیں کہ اس کی حدیث سے اس صورت میں توقف کیا جائے اور ان کی اس حدیث کو موقوف کہا جائے، اس کو مرفوع نہ کہا جائے۔ اب یہاں پر بھی ایک اور نقطہ ہے کہ صحابی کی کہی ہوئی بات کو ہم موقوف کہتے ہیں۔ اب بتائیے جو بعد میں آئے لوگ، ہمارے زمانے کے لوگ، کیا ان کی کسی بات کو حدیث کے مقابلے میں کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ جب ہم صحابی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ تو موقوف ہے، یعنی اس کا تعلق اس صحابی سے ہے، اس کا تعلق آپ آگے نہیں لے جا سکتے، خواہ وہ لفظ کی وضاحت میں ہو، لفظ کی تشریح میں ہو، یا وہ کوئی مسئلہ سمجھانے میں ہو، جب تک نہ اس کی بنیاد دو وحیوں میں سے ایک وحی یا دونوں وحیوں پر ہو، قرآن یا حدیث۔ اسی طرح ہمارے ایک اور صحابی ہیں جن کو جنگ یرموک میں ایک نسخہ ملا تھا جو قدیم کتب میں شامل ہے، وہ تھے عبداللہ ابن عمرو ابن العاص۔ یہاں تک کہ پھر صحابہ ان سے کہتے تھے کہ آپ صحیفہ میں سے نہ سنائیے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائیے، تو وہ دونوں چیزیں سناتا تھا۔ پڑھنا یہ کوئی عیب نہیں ہے، آپ پڑھنے کو کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن خیال اس چیز کا رکھنا ہے کہ آپ کس چیز کو اپنے لیے سورس آف ایپسٹیم بنائیں گے، اپنے لیے علم کا سرچشمہ بنائیں گے، اور کس چیز کو نہیں بنائیں گے۔ کوئی چیز تقویت کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، لیکن آپ اس سے اصل ثابت نہیں کر سکتے۔ مسئلہ قرآن و سنت سے ثابت ہو سکتا ہے، نہ کہ وہ متقدمین کی کتابوں سے۔ ہاں، بعد میں بات دوسری ہے کہ آپ تقویت کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ بائبل بھی یہی کہہ رہی ہے، بنسبت یہ کہ آپ یہ کہیں کہ بائبل یہ کہہ رہی ہے اس لیے میں اس کو قبول کر رہا ہوں، وہ بات صحیح نہیں ہے۔ جیسا کہ آج کے دور میں آپ دیکھیں گے ابراہمک فیتھس کے تناظر میں، یعنی یہ جو مختلف ابراہیمی مذاہب ہیں ان کو جمع کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی تو اپنی ہی کتابیں ہیں، وہ کتابیں بھی وہ ہیں جو اصل میں الکتاب کا ہی حصہ ہے۔ یہ تو قرآن تو آخری کتاب ہے،
تو الکتاب تورات، انجیل، قرآن، زبور، یہ سب جمع ہو کر، کیونکہ یہ ابراہیمی نو ڈاؤٹ ادیان کی تقسیم کے لیے آپ اس طرح تو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو کتابوں کا سلسلہ ہے اس سلسلے کی آخری کتاب قرآن مجید ہے. یہ جو نبیوں کا سلسلہ ہے اس سلسلے کا آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن آپ اس سے استفادہ نہیں کر سکتے. اصل قاعدہ یہی ہے کہ آپ بائبل سے استفادہ نہیں کر سکتے، آپ قدیم انبیاء سے استفادہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں اس چیز کے بارے میں قطعی یقین نہیں ہے کہ کون سی چیز یقیناً انہوں نے کہی اور کون سی چیز ان کی نہیں ہے. اسی لیے کشمیر کے مشہور ایک مفسر ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر کی ابتدا میں کہا ہے کہ قرآن جو ہے یہ ناسخ الادیان، تمام ادیان کو منسوخ کرنے والا ہے، اور یہ تمام کتابوں کو بھی منسوخ کرتا ہے جو اس سے پہلے ہے. تو اسی لیے جب آپ یہ تشریح کی بات کرتے ہیں کہ جب صحابی کوئی بات کہے اور وہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ شخص قدیم کتابوں سے نہیں اور اجتہاد کے ڈومین میں آ کر بات نہیں کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی بات جو ہے وہ مرفوع لی جائے. اگر ان دو میں سے ایک چیز کے ساتھ تعلق ہے تو احتیاطاً ہم کہیں گے کہ وہ موقوف ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے، جو بہت ہی مشہور قول ہے، اس کے بارے میں بہت ہی مشہور جملہ ہے کہ رائے اور روایت کے درمیان احتمال ہے. رائے اور روایت یعنی رائے، اجتہاد، قیاس اور روایت جو نقل ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احتمال ہے، 50-50 چانسز ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. یہ رائے ہو سکتی ہے یعنی اجتہاد، یا روایت ہو سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. جہاں احتمال آیا وہاں ہم احتیاط سے کام لے کر کہیں گے بات موقوف ہے. اور دوسری جو ہم اس میں معروف جو ہمارا اس کے لیے ایکسپریشن ہے وہ یہ کہ نقل اور عقل میں احتمال ہے. نقل اور عقل، نقل جو روایت ہو کر آ جائے اور عقل جس میں اجتہاد، قیاس وغیرہ شامل ہے. تو جب معاملہ وہاں ہو ایسی صورتوں میں ہم توقف کر کے حدیث کو موقوف کہتے ہیں. اب خود ہمارا ماتن وضاحت کر رہا ہے. اب غور سے دیکھ لیجئے کہ ہمارا ماتن کیا کہہ رہا ہے. ما لا مجال للاجتهاد فيه عن الاحوال الماضيه كاخبار الانبياء او الاتيه كالملاهم والفتن واحوال يوم القيامه. اب یہ خبریں جو بتا رہا ہے صحابی کس کے بارے میں ہو؟ عن الاحوال الماضیہ، گزشتہ احوال کے بارے میں جو گزر چکا ہے. مثلا کہ اس دنیا کی ابتدا کیسے ہوئی. مثلا ایک صحابی کہہ رہا ہے کہ آدم کی تخلیق کیسے ہوئی، اور وہ اضافی کہہ رہا ہے جو قرآن میں نہیں ہے. تو یہ ایسی چیز ہے، یا تو اس میں آپ قدیم کتابوں سے، تورات سے استفادہ کر سکتے ہیں، جس کو جینیسس کا چیپٹر جو تورات میں ہے وہ اسی چیز سے تعلق رکھتا ہے، پیدائش جس کو اردو میں کہتے ہیں، کہ اس کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی، حضرت آدم کی تخلیق کیسے ہوئی. یا تو یہ چانس ہے کہ صحابی نے پیدائش کو دیکھ کر کہا ہو. پیدائش پہلی کتاب ہے عہد نامہ قدیم کی. اجتہاد کا تعلق اس میں ہے ہی نہیں، کیونکہ یہاں اجتہاد نہیں ہو سکتا. اگر آج کے دور میں اس فن کی کتاب لکھی جاتی تو شاید یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں اجتہاد کا بھی حصہ ہے. کشمیر میں جو بھی شاعر ہے جن کو گنمات کہتے ہیں، صوفی شاعر عبدالحزارگر اینڈ ادرس، تو یہ سب لوگ جو ہے یہ ایسے واقعات میں بھی عقل کی بنیاد پر بات کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ یہ ان کا اپنا پرابلم ہے، کیونکہ ان کو کوئی پرکھنے والا نہیں ہے. وہ آپ ان کے دیکھ لیجئے جو انہوں نے مختلف نظمیں لکھی ہیں، اس میں آپ کو ملے گا کہ وہ بات ایسی چیزوں کے بارے میں کرتے ہیں کہ آسمان کیسا ہے، زمین کیسا ہے، 7 آسمان، پھر وہ خود بخود کہتے ہیں کہ یہ ہے، وہ ہے، اتنے دروازے ہیں. ان کے معراج نامے پڑھیے، آدمی پریشان ہوتا ہے، کیونکہ ان کا سورس آف ایپسٹیم نہ تو قرآن و سنت ہے، وہ کچھ بھی لیتے ہیں، جہاں سے بھی آ جائے لے لیتے ہیں. لیکن یہاں آپ غور سے دیکھیے کہ جب صحابی بات کرتا ہے
اگر وہ متقدمین کی کتابیں نہیں لے رہا ہے اور معاملہ ایسا ہے جس میں اجتہاد کا سکوپ نہیں ہے، مثلا احوال ماضیہ، گزشتہ زمانے کے معاملات، کا اخبار الانبیاء، نبیوں کے بارے میں کوئی خبر، کشمیری تو حضرت موسیٰ کے بارے میں وہ خبریں کہتے ہیں، ایسی خبریں کہتے ہیں جو کہیں نہیں ہیں. پھر حضرت موسیٰ چل رہے تھے، سامنے ایک ولی آ گیا. لیکن صحابہ کے یہاں یہ چیز ممکن نہیں تھی. وہ صحابہ کے بارے میں، وہ کسی نبی کے بارے میں جب بھی بات کرتے تھے تو ان کے پاس ایک سورس ہوا کرتا تھا. یا تو متقدمین کی کتابیں ہو سکتی ہے، اجتہاد کا کوئی سکوپ اس میں نہیں ہے. اول آتیہ، یا آنے والی جو آنے والے واقعات ہیں ان کے بارے میں بات کریں، مثلا قیامت کے بارے میں وغیرہ وغیرہ جو آنے والا ہے. کل ملاحم، خون ریز جنگیں، والفتن، یا فتنوں کا دور، آزمائشوں کا دور، و احوال یوم القیامہ، یا قیامت کی ہولناکیاں، اس کے بارے میں اگر کوئی صحابی بات کرتا ہے. او ان ترتب ثواب مخصوص او عقاب مخصوص علی فعل، یا کسی فعل پر مخصوص ثواب یا عذاب مرتب ہونے کا بیان. جب صحابی ایسی باتیں کرے، یقیناً یا تو اس کے پاس قدیم کتابیں ہوں گی تب بات کر رہا ہے، یا وہ اجتہاد سے کر رہا ہے. لیکن جب ہمیں پتہ ہے کہ صحابی پرانی کتابوں سے استفادہ نہیں کر رہا ہے، اور یہ معاملات ایسے ہیں جس میں اجتہاد ممکن نہیں، جس میں قیاس ممکن نہیں کہ اتنے ثواب ملیں گے، اتنے گناہ ملیں گے، تو ایک ہی راہ بچتی ہے جو اس کے بعد لکھی ہے. فَإِنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَيْهِ إِلَّا السَّمَاءُ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر تو کوئی راہ نہیں بچتی سوائے یہ کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. تو صحابہ کی سوسائٹی پھر غور سے دیکھ لیجئے کہ پہلے یہ اصل میں سارے فنون جو ہے نا ہمارے عقیدے پہ ٹکے. صحابہ کے بارے میں حسن خیال، حسن ظن، اس پہ یہ پورا علم ٹکا ہوا ہے کہ صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے کہ وہ مجلسوں میں اپنی دھاک بٹھانے کے لیے ادھر ادھر کی بات کریں. یا تو ان کے پاس کوئی متقدمین کی کتاب ہوگی قدیم پیغمبروں کی، تب جا کر بات کریں گے. لیکن صحابی ایسا نہیں ہے، وہ اسرائیلیات سے روایت نہیں کر رہا ہے. یا تو وہ اجتہاد عقل کی بنیاد پر بات کرے گا، لیکن معاملہ ایسا ہے جس میں صحابی قطعاً اجتہاد نہیں کرے گا. پھر راہ کون سی بچتی ہے؟ تیسرا معاملہ کیا ہے وہاں کہ ان کے درمیان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اور وہی اصل میں ان کے لیے سرچشمہ علم ہے. تو وہاں سے وہ اپنا علم حاصل کر رہے ہیں، اگرچہ وہ یہ بھی نہ کہے کہ ہم نے پیغمبر سے سنا ہے. تو یہ اس سوسائٹی کے صحیح ترین ہونے پر، سوسائٹی کے اعلیٰ ہونے پر دلالت کرتا ہے کہ ان کے یہاں علم کسے کہا جاتا تھا. تو یہاں پر جو ہمیں چیزیں سامنے آئی، ذرا ہم ان کو ایک دفعہ دیکھ لیں کہ پہلے تو دو صورتیں کہ اسرائیلیات اور اجتہاد، پھر اس کے بعد کہ معاملہ کون سا ہوگا، یا تو ماضی کا بیان ہوگا، مثلا ابتداء عالم کیسے ہوا، انسانوں کی پیدائش کیسے ہوئی، پیغمبروں کے بارے میں مختلف قسم کے قصے کہانیاں بیان کی جائیں، یا مستقبل کے بارے میں قیامت کے احوال صحابی بیان کرے گا، یا ملاحم وغیرہ صحابی بیان کرے گا، خون ریز جنگوں کے بارے میں پیشن گوئیاں جو آئی ہیں اس کے بارے میں بات کرے گا، یا عبادات کے بارے میں کہ ثواب اور عذاب کس چیز پہ ملے گا. یہ سب چیزیں جو ہے یہ تب جا کر ممکن ہے جب اس کا سورس مضبوط ہو. لیکن جب ہمیں پتہ ہے کہ معاملہ اجتہاد کا نہیں ہے، صحابی کتابیں بھی نہیں پڑھ رہا ہے، وہ ان سے بھی استفادہ نہیں کر رہا ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ صرف اور صرف جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ممکن ہے. اسی لیے ہم اس وقت اس حدیث کو اگرچہ براہ راست ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے، صریح الفاظ نہیں ہے، واضح الفاظ نہیں ہے، لیکن ہم حکم کے اعتبار سے حدیث کو مرفوع لیں گے، اور ایسی حدیث کو ہم قولی حکمی کہیں گے. تو یہ حدیث جو ہمارے پاس ہے حکماً یہ مرفوع حدیث ہے. تو ہم نے اس میں دو نام دیکھے صحابہ میں، ایک تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عبداللہ ابن عامر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قدیم کتابوں سے استفادہ کرتے تھے. اور اسی لیے جب وہ ایسی بات کہیں تو وہاں پر
ضروری ہے کہ ہم ان سے پوچھیں کہ آپ کا سورس کیا ہے. اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیتے ہیں تو ہم اس کو مرفوع کہیں گے, اگر وہ اپنے تک ہی محدود رکھتے ہیں تو ہم اس کو موقوف کہیں گے. اب یہاں پر لفظ آیا تھا عبارت میں سما, السما. اکثر پڑھنے والے اس کو سما پڑھتے ہیں سین پر زیر کے ساتھ, تو زیادہ صحیح سما ہی ہے, السما. تو سما کسے کہتے ہیں؟ حدیث کی ایک اصطلاح ہے, حدیث کی اصطلاح میں سما کہتے ہیں ہوا سماع الراوی, یہ راوی کا سننا ہے, من لفظ شیخ, شیخ کے لفظ سے, یعنی بالکل من و ان, جب وہ اپنے استاد سے سنے. شیخ کہتے ہیں استاد کو, حدیث میں شیخ یعنی استاد, جب وہ اپنے استاد سے حدیث سنے, من و ان. وشیخ من لفظ شیخ ہی, اور استاد اپنے استاد سے من و ان سنے, کوئی تبدیلی نہیں. وہکذا, اور اسی طرح یہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری رہے. یعنی اس امت کا خاصہ ہے, یہ امت ہوا میں کھڑی نہیں ہے, اور یہ امت صرف کتابوں پہ کھڑی نہیں ہے. اکثر آپ دیکھیں گے کہ علم کو ہم کتابوں کے ساتھ خاص کرتے ہیں, یہاں پر کتاب کے ساتھ ساتھ رجال بھی ہے, آدمی بھی ہے, لوگ بھی ہے, علماء بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کوئی بات جب آ جائے تو وہ جب شاگرد سنے اپنے شیخ سے, محض کتاب پڑھ کر نہیں. سما کسے کہتے؟ کتاب پڑھ کر نہیں. کتاب سے آپ نے بخاری شریف کھولی, پڑھی اور کہا کہ میں نے حدیث پڑھی, میں نے سما کیا, نہیں. جب کتاب کے ساتھ اس کا استاد بھی ہو اور وہ یہ حدیث سنائے تو ہم کہیں گے کہ شاگرد حدیث کا سما کر رہا ہے. اور وہ استاد بھی ایسا نہیں کہ جس نے خود نہ پڑھا ہو, بلکہ اس نے بھی اپنے استاد سے پڑھا ہو اور استاد نے اپنے استاد سے سنا ہو, اور یہ سلسلہ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. یعنی اس کو ہم سما کہتے ہیں. جب صحابی کہے کہ صحابی کا سما ہے تو دو صورتوں میں ایک صورت ہوگی, یا تو صحابی نے صحابی سے سنا, اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, یا صحابی نے بذات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. لیکن سما کاغذ کی پرچی پہ پڑھا نہیں, یا کسی پتھر کی سلیٹ پہ نہیں دیکھا, بلکہ سنا. تو سننے کا مطلب یہ ہے کہ کتاب بھی ہو سکتی ہے لیکن ساتھ میں انسان کا ہونا ضروری ہے, تو اس کو سما کہتے ہیں. تو یہی اس کی ڈیفینیشن ہے, ہوا سماع الراوی من لفظ شیخ والشیخ من لفظ شیخہ وہکذا, کہ یہ اصل میں سننا ہے راوی کا یعنی شاگرد کا جو حدیث بیان کرے, شیخ کے لفظ کے ساتھ یعنی من و ان, تبدیلی کے بغیر, اور پھر شیخ کا اپنے شیخ سے من و ان, اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے. تو اس چیز کو سما کہتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں تو مسئلہ الٹا ہے, ہر ایک شخص جو خود پڑھتا ہے وہ اپنے آپ کو محدث سمجھتا ہے, تو یہ ہمارے یہاں پرابلم ہے. تو اسی لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ استاد سے استفادہ کیا جائے. اب دوسری قسم جو ہے, یہ تو ہم نے اس سے پہلے والی جو پڑھی, ہم نے قولی پڑھی, القولی الحکمی. اب ہم دوسری پڑھ رہے ہیں اس کی, الفعلی الحکمی. یہ بھی متن ہے. او یفعل الصحابی, یا صحابی کوئی کام کرے, ما لا مجال للاجتہاد فیہ, کوئی ایسا کام کرے جس میں اجتہاد نہ ہو. تو خود بخود جب ہم کام کرے کہتے ہیں تو اس سے وہ سب باتیں نکل گئیں جن کا تعلق خبر سے تھا, کیونکہ عمل کر کے خبر مراد نہیں لی جا سکتی. تو وہ کوئی عمل کرے, مثلا امام شافعی رحمہ اللہ نے حضرت علی نے کسوف کی نماز پڑھائی تو اس میں 2 رکوع کیے ایک ایک رکعت میں. تو وہاں سے انہوں نے ان کے فعل سے, کیونکہ یہ کام ہے, عمل ہے, اور عمل کس میں ہے؟ عبادت میں. عبادت میں جب ایک صحابی کوئی ایکشن کرتا ہے, کوئی حرکت کرتا ہے, تو عبادت اجتہاد کا ڈومین نہیں ہے وہاں,
کہ یہ اجتہاد کا مسئلہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آج چلو بھئی آج میں اجتہاد کرتا ہوں، ایک کی جگہ 2 رکوع کر لیں. نہیں، یہ صحابی کر رہا ہے، اور وہ صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہے، بالکل قریب رہا ہے، گھر کا فرد ہے. تو اسی لیے ان کے اس عمل کو ہم مرفوع کہیں گے، لیکن مرفوع کون سا؟ فعلی، کیونکہ صحابی نے اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں دی. لیکن ہمیں پتہ ہے نہ حضرت علی قدیم کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں، اور نہ یہ گنجائش ہے اس مسئلے میں کہ اجتہاد سے، رائے سے، عقل سے کام لیا جائے. تو اس لیے ہمارے پاس ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ کسوف کی نماز میں انہوں نے ایک نماز میں 1 سے زائد رکوع کیے، ایک رکعت میں 1 سے زائد رکوع کیے. اور پھر تیسری قسم جو ہے التقریری الحکمی، تو وہ مرفوع حدیث جو تقریری حکمی ہے. او یخبر الصحابی بانہم کانوا یفعلون کذا، یا یہ کہ خبر دے صحابی کہ انہم کانوا یفعلون کذا، کہ وہ مطلب صحابہ. یہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ کیونکہ صحابی کہہ رہا ہے نا. صحابی جب خبر دے تو اپنے سے پہلے والے لوگوں کے بارے میں دے. وہ تو یہ نہیں کہیں گے صحابی کی امام بخاری کہہ رہا ہے، وہ اپنے سے پہلے. تو صحابی سے پہلے کون ہے؟ صحابی ہے. او یخبر الصحابی، یا یہ کہ صحابی خبر دے بانہم، کہ وہ کانو تھے، یفعلون کرتے، کہ وہ کرتے تھے، قضا ایسا، فی زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کرتے تھے. لأن ظاہر اطلاعہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ذالک ونزول الوحی بھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ اطلاع ہوئی ہو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی، اور نزول وحی اس کے بارے میں ہوا ہوگا. کہ جب صحابی کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم ایسا کیا کرتے تھے، کہ وہ لوگ یعنی صحابہ ایسا کیا کرتے تھے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سے روکا نہیں. جب روکا نہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث مرفوع ہے. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی ہوگی، اور قرآن یعنی وحی جو اس وقت نزول وحی ہو رہا تھا اس میں اس کے بارے میں کچھ ایسا نہیں آیا جس کی وجہ سے یہ عمل روکا جاتا. تو اس پہ میں نے وہ ایگزامپل دی ازل کی بھی، وہ اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھی کہ قرآن نازل ہو رہا تھا اور صحابہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے زمانے میں فیملی پلاننگ کے لیے ازل کا استعمال کیا کرتے تھے. تو یہاں پر ہمیں پتہ چلا کہ تقریری طور پر صحابی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بلکہ یہ کہہ رہا ہے، وہ امپلائڈ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، ان کے زمانے میں ایسا ہو رہا تھا، ان کے زمانے میں ایسا ہو رہا تھا، اور وحی بھی نازل تھی، وحی نے بھی نہیں روکا، نہ کوئی آیت اس بارے میں نازل ہوئی، اور پیغمبر کو اس کے بارے میں اطلاع بھی تھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ پیغمبر کو اس کے بارے میں اطلاع تھی. اور پیغمبر اگر کوئی غلط کام ہوتا دیکھے تو اس پر لازم ہے کہ وہ ٹوکے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پیغمبر اپنی آنکھیں موند لے، ہو ہی نہیں سکتا. تو اسی اصول کی بنیاد پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، انہوں نے نہیں روکا، یعنی اس کو تقریر دی، یعنی اس کو برقرار رکھا. یہ فرق ہے ایک مسلمان حدیث کے طالب علم میں اور ایک مستشرق اورینٹلسٹ حدیث کے طالب علم میں. مستشرق جو ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی حرف لائے گا، نعوذ باللہ. وہ کوسچن مارک وہاں بھی کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پیغمبر نے اس بارے میں خاموشی اختیار کی، کہا کہ یہاں پر مسئلہ پیدا ہوگا تو بہتر ہے کہ اس کو ایوائڈ کیا جائے. یا پولیٹیکل سٹانس تھا، کیونکہ ان کے لیے پیغمبر کی ذات جو ہے وہ مقدس نہیں، وہ پیغمبر کو بحیثیت پیغمبر نہیں مانتے، بلکہ وہ ان کو بحیثیت ایک لیڈر مانتے. تو نتیجتاً وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اور وہ ان پر دنیا کے موجودہ دنیا کے لیڈرز کا اطلاع کرتے ہیں، ان کو اسی آئینے میں دیکھتے ہیں. جس طرح موجودہ دنیا میں لیڈرز ہیں اسی طرح وہ بھی ایک لیڈر تھے. تو آج کی سوسائٹی کو اس زمانے پر
منطبق کر کے وہ سوسائٹی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پیغمبر کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن جو مسلم طالب علم ہوگا وہ یہاں رکے گا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا. وہ یہ کہے گا کہ پیغمبر غلط ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور وہ خاموش نہیں رہ سکتے, ان کو بات کرنی ہے, کیونکہ اس وقت ضرورت ہے بات کرنے کی, تو وہ بات کریں گے. جب خاموشی اختیار کی تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کام میں کوئی قباحت نہیں. تو اسی لیے یہاں پر یہ ہمارے ماتن جو ہے وہ واضح کہہ رہے ہیں کہ جب صحابی ایسا کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا, وہ کرتے تھے ایسا, تو اس وقت اس کو مرفوع حدیث لیا جائے گا. او یقولون من السنت قضا, یا وہ یہ کہتے تھے, ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ من السنت قضا, کہ سنت میں سے ایسا ہے, یعنی وضاحت کر دی کہ یہ چیز جو ہے یہ سنت ہے. لأن ظاہر, کیونکہ ظاہر یہ ہے, ان سنت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ ظاہر یہ ہے کہ سنت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہاں پر اضافت دینے کی ضرورت نہیں ہے, یہاں پر آپ کو نسبت دینے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ نے سنت لفظ کہا تو خود بخود آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اب دیکھیے اس میں بھی مغالطہ ہے ہمارے زمانے میں. پہلے مستشرقین نے مغالطہ پیدا کیا کہ سنت کیا ہے, کہا کہ یہ تو وہ کسٹمز ہے جو سوسائٹی میں ایسے ہے جن پہ سب جمع ہوئے ہیں, یعنی ایسی جس پہ سب متفق ہے, تو ایسی کچھ پریکٹسز اس کو عربوں نے سنت کہا. یعنی اس کو نبی کے ساتھ جوڑنے کی انہوں نے کوشش کی کہ اس کے ساتھ ان کو نہ جوڑا جائے, بلکہ کہا سنت سے مراد قدیم عرب کے یہاں یہی تھا کہ کوئی سماج میں کوئی ایسا عمل جس پہ سب متفق ہے تو اس کو سنت کہا جاتا تھا. کیونکہ جو قدیم فقہا تھے, جو قدیم جورسٹ تھے, جو قدیم قاضی تھے, وہ جب فیصلہ کرتے تھے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھتے تھے کہ انہوں نے کیا کہا, وہ یہ دیکھتے تھے کہ عرب میں کیا چل رہا ہے, جو عرب میں چل رہا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے. شاخت نے یہ کہا ہے, انٹروڈکشن ٹو محمد اللہ اس میں ہے, یعنی سنت کی تعریف ہی بدل دی. یہ تو بعد میں امام شافعی اور دوسرے لوگ جو آ گئے انہوں نے ہر چیز کو کہاں جوڑنا شروع کر دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اب جدید دور میں بھی ہمارے کچھ کچھ ایسے اصحاب آئے ہیں جن کی علم کے ساتھ نسبت ہے, وہ بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں. کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ سنت سے مراد وہ چیزیں ہیں جو حضرت ابراہیم کے زمانے سے متواتر چلی آ رہی ہے, تو یہ بھی کہہ دیا. تو یہ کیسے پتا چلا کہ یہ متواتر ہے, یہ کس نے کہا کہ یہ متواتر ہے؟ لیکن کہہ رہے ہیں تو حضرت ابراہیم کے ساتھ جوڑ دیا سنت کو, اور وہ سنت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اس کو انہوں نے کاٹ دیا. لیکن ہمارے ماتن واضح کہہ رہے ہیں کیونکہ لأن ظاہر ان سنت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ظاہر یہ ہے کہ سنت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس میں کوئی آپ کو اب کھنگالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سنت کیا ہے. ایک مشہور رائٹر ہے فضل الرحمان, ان کی ایک کتاب ہی ہے اسلامک میتھڈالوجی ان ہسٹری, اس میں انہوں نے بڑی بحث کی ہے کہ سنت سے کیا مراد ہے. تو انہوں نے بھی ادھر ادھر کی ہاں کی ہے. یہ اکثر ہوتا ہے, اور ہمارے لیے تو سب سے بڑا پرابلم تب پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم مرعوب ہو جاتے ہیں, کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ان کی انگریزی بہت اچھی ہے, تو مرعوب ہو جاتے ہیں, کنٹینٹ کو دیکھنے کے بجائے ہم زبان میں پھنس جاتے ہیں. یہ ہمارے یہاں اکثر ہوتا ہے, کوئی اچھی اردو بول لے اور اس کے جو اوصاف اور اس کی جو کوالٹیز ہیں اچھی ہے, اس کا اخلاق اچھا ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے. لیکن کنٹینٹ کو دیکھ لیجیے, ہمارے قدیم علماء سب یہی کہہ رہے ہیں کہ سنت میں ظاہر ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو اسی لیے جب وہ کہیں کہ سنت من السنت قضا, یعنی وہ کہتے تھے کہ من السنت قضا, یعنی صحابہ کہتے تھے کہ سنت میں ایسا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس میں اب وہ کوئی بحث نہیں جو بحث بعد میں کج فہموں نے پیدا کی. وقال بعضهم, لیکن ان میں سے کچھ نے کہا, کچھ علماء کی رائے کیا تھی, ہمارے ماتن کہہ رہے ہیں, اب دوسری رائے سامنے رکھ رہے ہیں. وقال بعضهم انه يحتمل سنت الصحابة وسنت الخلفاء الراشدین, وہ کہتے ہیں کہ کچھ علماء محدثین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے احتمال ہے سنت صحابہ بھی
صحابہ کی سنت، صحابہ کے عمل. سنت لفظ سے صحابہ کا عمل بھی لیا جاتا ہے. وسنت الخلفاء الراشدین، اور خلفائے راشدین کا عمل بھی لیا جاتا ہے سنت کہہ کر. فإن السنت تطلق علیہ، کیونکہ سنت کی اصطلاح کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے، صحابہ کی سنت پر بھی اور خلفائے راشدین. خلفائے راشدین تو صحابہ میں ہی شامل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ آپ پر واجب ہے میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت، اور پھر تاکیداً کہا کہ اس کو تھامے رکھو، پکڑے رکھو. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اصل میں صحابہ جب بھی کوئی عمل کرتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے سرچشمہ علم بنا کر کرتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ صحابہ کوئی ایسا عمل کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. یا خلفائے راشدین، وہاں تو معمولی سی اگر اجتہاد میں کہیں کوئی چوک ہو جاتی تو لوگ کھڑے ہوتے تھے کہ آپ نے یہ کیسے کیا، آپ نے یہ کیوں کیا، کہاں سے لایا. اگر کوئی نماز میں نہیں آ رہا ہے تو دوسرا صحابی کھڑا ہو رہا ہے کہ آپ نماز میں کیوں نہیں آ رہے. اتنی سختی ہے. پھر اس کو کہنا پڑتا ہے کہ میرے پاس ایک ہی کرتا پاجامہ ہے، اس کو جب دھوتا ہوں تو باہر نہیں آ پاتا جب تک نہ وہ سوکھ جائے. تو یہ چیزیں صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے یہاں ملتی ہے. تو جب آپ سننا لفظ کہتے ہیں تو پہلا خیال یہی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو مرفوع حدیث. دوسرا احتمال ہے کہ یہ صحابی کی بھی سنت ہو سکتی ہے، خلفائے راشدین کی بھی سنت ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ تب تک کچھ نہیں کرتے جب تک نہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سیکھتے ہیں، اسی لیے اس کو بھی سنت کہا گیا. دوسرے لوگوں کے اعمال کو ہم سنت نہیں کہتے، زیادہ سے زیادہ صحابہ، کیونکہ ہمیں پتہ ہے جو کچھ وہاں سے آ رہا ہے اس کا سورس جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اسی لیے یہاں پر ہمارے ماتن نے واضح کیا کہ کہیں کہیں کتابوں میں آپ کو دکھے گا کہ لکھا ہوگا سنت لیکن وہ عمل کسی صحابی کا ہوگا، تو اس وقت یہی سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی پرورش مدرسہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوئی ہے، تو انہوں نے وہیں سے یہ سیکھا ہوگا. اب میں نے اس کو مختصر کر دیا. اب دیکھیے کس طرح ایک کنٹینیوٹی ہے ہمارے یہاں. غالباً 6 ہجری صدی کے عالم ہیں ابن الصلاح. ابن الصلاح کا میں نے یہاں پر ایک کوٹ لیا ہے جو انہوں نے مقدمہ میں بیان کیا ہے. مقدمہ ابن الصلاح مشہور ہے اور اس کو ایڈٹ کیا ہے نور الدین عطر نے. نور الدین عطر ایک بڑے محدث رہے ہیں، محقق رہے ہیں، بہت ہی مضبوط عالم ہے، حنفی ہیں، بہت اچھا کام کیا ہے انہوں نے. ان کا کام یقیناً دیکھنے کے لائق ہے. حال ہی میں ان کا انتقال ہوا، 2020 میں ان کا انتقال ہوا. شام سے تھے اور بڑی بڑی کتابوں پہ تحقیق کا کام کیا ہے. بہت ہی اچھے محدث اور محقق گزرے ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم ہمیشہ سکے کا ایک طرف دیکھتے ہیں. پورا علم امت میں بکھرا ہوا ہے، کسی مسلک میں علم قید نہیں ہے. وہ کوئی بھی مسلک ہو، علم جو ہے پوری امت میں بکھرا ہوا ہے. اس لیے علم کے یہ جو ستارے ہیں، تارے جو ہیں، ان کو دیکھ لینا چاہیے. مسلک میں پھنس جائیں گے تو آپ کئی قسم کے تاروں سے محروم ہو جائیں گے. یہ جو عالم ہے نور الدین عطر، یہ لکھتے ہیں، یہ ایڈٹ کرتے ہیں اس کتاب کو جس کا نام ہے مقدمہ ابن صلاح. اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 45 پر، یہ جو میری لائبریری میں جو نسخہ ہے اس میں یہ صفحہ دیا ہوا ہے، تو ممکن ہے کہ آپ کے یہاں صفحہ نمبر مختلف ہو. وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ قَوْلُ الصَّحَابِ، اور اسی جماعت میں سے صحابی کا یہ قول کہ جب صحابی کہے كُنَّا لَا نَرَى بَأْسًا بِكَذَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فینا، کہ ہم اس میں کوئی پرواہ نہیں سمجھتے تھے کہ کرنے میں، جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے. یعنی ہم کرتے تھے، ہم کوئی کام کرتے تھے اور اس میں کوئی قسم کی کوئی پرابلم نہیں سمجھتے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں ہم میں موجود تھے. کنّا لا نرا باسن بکذا، ایسا کرنے میں ہم کوئی باس، کوئی پرواہ، کوئی حرج نہیں جانتے تھے. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فینا، اس حال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے. جب صحابی ایسا کہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ
یہ تقریری حدیث ہے، تو اس کو ہم قبول کرتے ہیں، ہم اس کو مرفوع سمجھتے ہیں۔ کان یقال کذا و کذا علی عہدہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا کہا جاتا تھا ایسا یا ویسا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، تو ایسی چیز کو بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مرفوع حدیث سمجھیں گے۔ او کانوا یفعلون کذا و کذا فی حیاتہ، یا یہ کہ کرتے تھے ایسا ویسا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں، تو ایسے کام کو بھی ہم مرفوع لیتے ہیں۔ یہ کہنا ہے ابن الصلاح کا۔ تو یہ ابتدائی فن حدیث کے علماء میں سے ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جب ایسا معاملہ ہو تو اس کو قبول کیا جائے گا۔ لیکن کچھ علماء کا کہنا ہے کہ اگر عہد رسول کی طرف نسبت نہ کی گئی تو حدیث کو موقوف ہی سمجھا جائے گا۔ اگر صحابی اس کو عہد رسول کی طرف منسوب نہیں کر رہا ہے، بلکہ کہہ رہا ہے کہ میں ایسا کرتا تھا یا کوئی ایسا کرتا تھا، لیکن اس کو عہد رسول کے ساتھ منسوب نہیں کر رہا ہے، تو حدیث کو موقوف لیا جائے گا، اس کو مرفوع نہیں سمجھا جائے گا۔ لیکن حاکم، ابن حجر اور عراقی رحمہم اللہ، انہوں نے کہا ہے کہ اس کے باوجود بھی، کیونکہ صحابی جب کوئی عمل کر رہا ہے اس کو مرفوع ہی لیا جائے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ سنت جو لفظ ہے ایک عام لفظ ہے، صحابہ کے عمل پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہی غالب گمان ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی لیا ہوگا۔ مثلا کسی صحابی کا یہ کہنا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ صحابی سے کہا گیا، صحابی کہتا ہے کہ بلال کو حکم دیا گیا کہ اذان کے الفاظ 2 بار اور اقامت کے الفاظ 1 بار کہے جائیں۔ یہ وضاحت نہیں کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ان کو حکم کہا، کہ ان کو حکم دیا گیا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اصل میں حکم دینے والا کون ہے، تو اس کو مرفوع لیا جائے گا۔ اسی طرح سے کچھ اور بھی معاملات ہیں جن میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جب نسبت بھی نہ دی جائے تو نسبت نہ دینے کے باوجود صحابہ کی ذات بھی کافی ہو جاتی ہے کچھ معاملات میں، جہاں پر ہم حدیث کو مرفوع لیتے ہیں۔ مثلا تفسیر کا معاملہ ہے، تفسیر کے معاملے میں صحابی کوئی بات کہہ رہا ہے کسی آیت کے بارے میں، اور وہ نسبت نہیں دے رہا ہے، وہ آیت کا کوئی لفظ سمجھا رہا ہے، اس کا معنی بتا رہا ہے، اور وہ نسبت نہیں دے رہا ہے، تو ایسی صورت میں ہم کہتے ہیں کہ صحابہ عقل کی بنیاد پر تفسیر نہیں کیا کرتے تھے، وہ تبھی تفسیر کرتے تھے جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہو، تب جا کر ہم ان کی بات کو مرفوع کہتے ہیں اور اس کو ہم قبول کرتے ہیں۔ یا غیب کے بارے میں، صحابی غیب کے بارے میں کچھ کہہ دیں، قیامت کے بارے میں، قبر کے عذاب کے بارے میں، جب صحابی کچھ کہہ دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت نہیں دے رہے ہیں، لیکن ہم اس کو قبول کریں گے اور ہم اس کو کہیں گے کہ یہ مرفوع ہے۔ کیوں مرفوع ہے؟ کیونکہ صحابی ایسے معاملات میں اپنی عقل سے کچھ نہیں کہتے۔ تو ایسی صورت میں ان تمام قسم کی احادیث کو مرفوع قبول کیا جائے گا اور ان کو مرفوع حکمی کہا جائے گا، اگرچہ براہ راست ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت نہیں ہے، لیکن حکم کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ منسوب کیے جائیں گے اور ان کو مرفوع کہا جائے گا۔ تو ہمارے پاس آج حکماً مرفوع کی اب 3 قسمیں آ گئی۔ پہلی قسم جو قولی ہوگی، دوسری قسم وہ فعلی ہوگی، اور تیسری قسم تقریری ہوگی۔ تو بات کو یہی مکمل کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المنار 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 المنار، اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔